وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ انصار آبادی صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ غریب لوگوں کے حالات ان کی اپنی زبانی سنوائے۔ یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے والا ہے اگلے سال مارچ میں یا اپریل میں، اس الیکشن کے بعد ان غریبوں کی حالت بہتر ہونے کی کوئی امید ہوگی؟ دیکھیں، اس پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہی گورنمنٹ دوبارہ آ جائے گی فار نیکسٹ 5 ایئرز، یہی گورنمنٹ۔ اور شیخ صاحب سے جب بات ہوئی تو شیخ صاحب نے بھی کہا کہ جو حالات جا رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کے، تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ہماری ہی حکومت دوبارہ آئے گی، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور ایم کیو ایم دوبارہ آ جائے گی، ان کا یہی خیال ہے۔ تو میرا پھر یہ کہنا تھا، پھر یہ بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا پھر؟ نہیں، آپ دیکھ لینا، نہیں میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کا کیا بنے گا۔ تو آپ کو بھی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جس قسم کے حالات اپوزیشن کے اور جس قسم کی ڈویژنز ہیں ان لوگوں میں، جن کو پاکستان کا خیال پہلے ہونا چاہیے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا خیال بعد میں ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے سونامی کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے۔ دیکھیں، خان صاحب کا ظاہر ہے یہ اپنا ایک ویو ہے اور اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیفر کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اپنی پارٹی کے بارے میں کم اور اس ملک کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ جو اتحاد گورنمنٹ میں لوگوں کا نظر آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے بھی آ رہا ہے، ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، وہ اتحاد اپوزیشن میں لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی اپنی حالت نہیں بدلنی؟ دیکھیں، ڈر ہے، اگر یہ آگے تو پھر تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری اپریہنشنز یہ ہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ شیخ صاحب کتنا خوف ہے ان کو کہ آپ دوبارہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں اس ملک کا کیا ہوگا سب سے، اور دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ گورننس میں بہترین گورننس نہیں دیں گے، اور جب تک کرپشن کے اوپر آپ دیکھیں ان کے چیئرمین جو چیئرمین ہیں نیب کے، جو کہ ذاتی ملازم ہیں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کے، آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر روز 8 ارب روپے کی کرپشن اس ملک میں ہو رہی ہے۔ بھئی اس کرپشن کو کیوں نہیں ختم کرتے آپ؟ یہی جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 300 ارب روپے کی کرپشن یا جو مس مینج کی وجہ سے صرف 8 جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان میں ہم جھونک رہے ہیں، اس کے اوپر آج تک 5 سال میں ری اسٹرکچر کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، باقی جتنے بھی فگرز ہیں نا، آپ فگرز ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا، ہر چیز نگیٹ، لیکن وہ فگرز آپ نے مجھے بھلا دیا کیونکہ آپ نے پوری قوم کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور اے این پی اور ایم کیو ایم کا اتحاد دوبارہ حکومت میں آ جائے گا۔ لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری نواز شریف صاحب، عمران خان اور جماعت اسلامی کے منور حسن صاحب کی ہوگی۔ اچھا، ویسے ابھی مین ریسپانسبلٹی جب تک الیکشن نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں نے یہ آپ سے سوال نہیں کرنا کہ کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہوا تو اس لیے ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ کو پہلے غریبوں کی رائے سنوائی ہے، اب ذرا جو بزنس مین ہیں، جو دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار، ذرا آپ تھوڑے سے ان کی بھی رائے سنیں اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ معیشت تو بالکل انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے، مطلب متوسط طبقہ جو ہے وہ اس میں بالکل پیس کے رہ گیا۔ کوئی سرمایہ کار یہاں پر سرمایہ کرنے سے کتراتا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، دہشت گردی اتنی زیادہ ہے یہاں پر۔ ہماری معیشت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، سیل جو ہے نا 50% بھی نہیں رہی ہے۔ ہمارا تو کاروبار ذرا بھی نہیں ہے، ہم تو صبح جس طرح آتے ہیں اس نے شام کو چلے جاتے ہیں۔ سیل جو پہلے ہم 100 روپے کی کرتے تھے ابھی 10 روپے کی نہیں کرتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ اب ہم کاروبار بند کرنے تک آئے ہیں۔ ہماری معیشت جو ہے نا بہتر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ راولپنڈی کی مختلف مارکیٹوں کے کچھ دکاندار تھے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ ایک طرف غریب لوگ اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں اور کاروباری طبقے کے لوگ ہیں ان کی رائے ہے کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب ہیں، سوچ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور انصار آبادی صاحب کو خطرہ ہے کہ یہی حکومت دوبارہ آ جائے گی۔ کیا دوبارہ ووٹ انہی کو دیں گے لوگ؟ خطرہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں میر صاحب یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 18 کروڑ پاکستانیوں میں سے آپ کو کوئی ایک پاکستانی بھی ایسا نہیں ملے گا جو مہنگائی کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے حفیظ شیخ صاحب کی فگرز کا انتظار کرتا ہو۔ کہ مہنگائی ہم ہر روز لین دین کرتے ہیں، ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ ہر روز کچھ خریدتا ہے یا کچھ بیچتا ہے۔ آپ پیٹرول بھی خریدتے ہیں، آپ ترکاری بھی خریدتے ہیں، آپ چینی بھی خریدتے ہیں۔ مارچ 25 سن 2008 جس دن وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا تھا، اس دن 33 روپے کلو چینی بک رہی تھی، آج 80 روپے کلو بک رہی ہے۔ اس دن 62 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا تھا، آج 100 روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور اس کا عالمی منڈی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ عالمی منڈی میں اسی دن 2008 مارچ 25 کو
کوئی $96 پر بیرل بک رہا تھا، آج 110 111 ہے. تو عالمی منڈی بڑی ہے 15%، اور ہمارے یہاں 50% سے بھی زائد بڑھ گئی. اب شیخ صاحب نے بڑی ایک عمدہ بات کی تھی کہ ٹرانسلیشن کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر کیسے اثر آ رہا ہے. UNDP کی ایک 2 ہفتے پہلی رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 58%، تقریباً 60% پاکستانی، یعنی کہ 18 کروڑ میں سے 11 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو دوپہر کا کھانا مل گیا ہے تو رات کا کھانا آپ کو پتہ نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. 11 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رات کا کھانا ملے گا، اور اگر ملے گا تو وہ کہاں سے آئے گا. دوسری فگر آپ دیکھ لیجئے جو پاورٹی لیول کے رات تک کہلاتا ہے. 2008 میں جو فگر آئی تھی کہ 4 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. آج کم از کم 7 سے 8 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن کہیں نہیں ہو رہی، نہ کاروبار میں کہیں ہو رہی ہے. تو یہ اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہی حکومت اور اس کے اتحادی دوبارہ آ جائیں گے؟ دیکھیے، ووٹ بینک جو پاکستان کا ہے وہ 2 قسم کا ووٹ بینک ہے. ایک PPP پرو PPP ہے اور ایک اینٹی PPP ہے. اب اگر اینٹی PPP ووٹ بینک جو ہے وہ بکھر جائے، وہ سپلٹ ہو جائے، تو پھر پیپلز پارٹی کو جیت مل جاتی ہے. پیپلز پارٹی اٹ سیلف شاید نہ جیت پائے اگر اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک جو ہے وہ متحد ہو جائے. اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب، اب ہم نے آپ کو عوام کی رائے سنائی ہے. عوام کہہ رہے ہیں لٹ گئے، برباد ہو گئے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. اور انصار عباسی صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں ہیں، آپ کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہی جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے، اور اس کی ذمہ داری آپ ہی پہ عائد ہوگی. میر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں بات کروں گا جو انصار عباسی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب بالکل اس بات کو جانتے ہوں گے، میں اور آپ تو شاید اس وقت اسکول کالج گوئنگ تھے، کہ 76 میں ہر روز ہزاروں ساتھیوں سمیت لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. انصار عباسی صاحب بھی ہمارے ہم عمر ہیں، آپ نے ان کو اتنا بزرگ بنا دیا. چلیں کوئی نہیں، آپ اپنی بات اگر کالج میں بھی پڑھتے تھے تو بہرحال ان کے علم میں ہوگی یہ بات. تو بات یہ ہے کہ اس وقت روزانہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ یعنی ہزاروں ساتھیوں سمیت جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے، اور بھٹو صاحب نے بھی سوچا کہ موقع اچھا ہے. اچھا ویسے رانا صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے الیکشن کروا دیے. ایک آپ کو میں راز کی بات بتاؤں، یہ جب کالج میں تھے نا انصار عباسی صاحب، تو یہ پیپلز پارٹی کے حامی تھے، PSF میں ہوتے تھے. اچھا آگے چلیں. صحیح. اچھا، تو بات یہ ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو فوراً جو ہے وہ ایک ایسا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آیا جس نے ان الیکشنز کا اور اس کے بعد کی صورتحال کو بالکل تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے. اب بھی میں انصار عباسی صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب میں تو یہ موجودہ اتحاد جو ہے یہ بالکل فارغ ہے. اچھا. اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ایک اتنا بڑا اتحاد جو ہے اپوزیشن جماعتوں کا بننے جا رہا ہے، خاص طور پہ سندھ میں، کہ بالکل جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بالکل ایسی ہو جائے گی کہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے اب جو میں بات کرتا ہوں، یہ آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے میر صاحب، وہ مزدور جس کی آپ نے سب سے پہلے بات کروائی ہے، اس کی بات میں ساری بات ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جی ایک دیہڑی لگ دی ہے تے 5 دیہڑیاں نہیں لگ دی. اچھا میں ذرا چاہتا ہوں، وہ آپ نے کہا بالکل ٹھیک لگے، آپ نے اس کی بات، کوئی مہنگائی نہیں ہے، آپ نے اس کو انڈورس کر دیا، لیکن انصار عباسی صاحب بات یہ ہے یعنی انرجی کرائسس کی وجہ سے کاروبار ہی نہیں رہا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہوں، پنجاب میں یہ جو رولنگ کولیشن ہے یہ بالکل ناکام ہو جائے گی اور سندھ میں بھی ناکام ہو جائے گی. آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ تسلی قبول کرتے ہیں ان کی؟ دیکھیں، جس قسم کے ایکچولی جو ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی ہوتی ہیں نا گورنمنٹ سے ہوتی ہیں، اور جب گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایشو کے اوپر پچھلے 4 سال دیکھ لیں، کس ایشو کے اوپر اپوزیشن نے ایک کلیکٹیو ایک سٹانس لیا. سب سے بڑی پارٹی ظاہر ہے میاں صاحب کی PMLN ہے. میاں صاحب نے کن کن ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور پھر ٹیک آن کیا گورنمنٹ کو. مارچ وائے جو مارچ تھا، لانگ مارچ فار دا ریسٹوریشن آف جوڈیشری، آپ دیکھیں کسی ایشو کے اوپر بھی کوئی کلیکٹیو سٹانس آیا ہی نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے شیخ وقاص صاحب حکومت کے نمائندے ہیں اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
وقفے سے پہلے انصار عباسی صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے اندرونی اختلافات اور ان کی تقسیم کی وجہ سے جو حکمران اتحاد ہے یہ الیکشن میں دوبارہ بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کیا کہ گھبرائیے مت، ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں یہ جو حکمران اتحاد ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. شیخ وقاص صاحب would you like to میں respond? یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے. آج پچھلے 1-2 سال کے آپ حالات آپ دیکھ لیں. ہماری اپریہنشنز ٹھیک ہے ویسے نہیں، جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، میں اس سے ہماری اپریہنشنز ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دوبارہ آ سکتے ہیں، بالکل اس کا بڑا نہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا نہیں آپ نہیں آئیں گے. چلے رانا صاحب نے یہی کہنا ہے نا. اب رانا صاحب ایک مخالف وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں حالات ایسے نہیں. میں آپ کو اگر مجھے موقع دیں سر، حالات کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. چیف منسٹر موجود، چیف منسٹر کی پولیس موجود، ایکسینز موجود، ایس ٹی اوز موجود، تمام صوبائی مشینری موجود، ڈی سی اوز موجود. اس کے باوجود کتنی سیٹیں انہوں نے جیت لی ہیں اس نفرت کے باوجود. یہ نفرت جو آج حکومت کے خلاف ہے 2 سال پہلے کوئی کم نہیں تھی. اسی طرح سے ابھی کشمیر میں کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں چھوٹی چھوٹی برا نام نہ ہے. 2-3 الیکشن اور آ رہے ہیں. میں آپ سے 2-3 الیکشن ابھی آ رہے ہیں. اس میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ووٹ کتنا. شیخ صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے حلقے کے حوالے سے پوچھ لیتا ہوں، آپ نے اپنے حلقے میں ایسا کون سا کام کیا ہے کہ لوگ دوبارہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں میں نے تو 3.5 سے 4 سال گزارے ہیں اپوزیشن کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور دونوں پارٹیوں کی اپوزیشن، پیپلز پارٹی کیا اور نون والے کیا. ایک نے فنڈ نہیں دیے، دوسروں نے پرچے کروائے دبا کے. تو وہ ہم نے دیکھ لیا. آخری سال جو ہم نے گزارا ہے اس کے اندر ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کالجز بنوائے ہیں، کوئی یونیورسٹی کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ دیے ہیں وچ از ناٹ انف. مگر جتائے گی کیا چیز؟ میں ذرا وہ آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں. کیا چیز ہوتی ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے، جب مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ سیٹیں نکال لیتے ہیں. اچھا لیکن نہیں، یہ کیچ کی بات ہے جی. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا انڈیویجول امیدوار اپنے حلقے والوں کے دکھ درد میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور جب ان پہ تھانے والے ظلم کرتے ہیں اور پٹواری ان پہ ظلم کرتے ہیں اور وہ ان کا مداوع کرتا ہے، تو پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بجلی کتنی جا رہی ہے، مہنگائی کتنی کم ہے اور کتنی نہیں ہے، اور فیصلہ برا نام نہیں گا. لیکن اگر امیدوار کی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کے بارے میں مخالفین کہیں کہ یہ اس کے کرائے بڑے مہنگے ہیں، باقی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے کرائے کم ہے، تو وہ مہنگی بسیں چلانے والے کو کون ووٹ دے گا؟ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جب سے ڈیزل مہنگا ہوا ہے میر صاحب، لوگوں نے ٹریولنگ کم کر دی. اچھا، لوگوں نے بسوں پہ چڑھنا کم کر دیا ہے، اور جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے اس ملک میں. اس کے اوپر میں 12 تقریر کر چکا ہوں. اگر پیسے زیادہ ہوں بندہ چڑھتا ہی نہیں ہے بس کے اوپر. لوگوں کے پاس فالتو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں کی مت مار دی ہے دونوں حکومتوں نے. پیسے ویسے کوئی نہیں ہے. جہاں تک کم یا زیادہ کا وہ ہے، لوگ بزنس کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکیں. اس لیے ان کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں. کرے. لیکن شیخ صاحب جو کہ صاف بات کرتے ہیں اس لیے میں کوشچن کر رہا ہوں اور ایکسپیکٹ کے ناراض نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ صاحب چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے ان کے جیتنے کے چانسز ہیں، ان کی ذات کی اوور آل چونکہ آلریڈی کہہ چکے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہی کولیشن دوبارہ آ گئی تو پاکستان کا کیا بنے گا یہ بس بتا دیں. اور حالات دیکھنے، گورننس دیکھنے، کرپشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس گورنمنٹ کو دوبارہ یہ ملک کی عوام موقع دیتی ہے تو اس گورنمنٹ اور اس حکومت میں جو لوگ کی فگرز ہیں ان کو چاہیے کہ جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں پچھلے 5 سال کی وہ نہ کریں. ماضی سے سیکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ان پہ مہربانی کریں گے اس الیکشن میں اس کا قرض اتار. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سوال یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں عوام کا رائٹ ہے جس کو مرضی ووٹ دیں، جس کو مرضی جتا دیں. اب اگر عوام ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں کہ عوام کے فیصلے پہ ہم کہیں گے یار پاکستان کا کیا بنے گا؟ میر صاحب پچھلے 42 سال میں 9 الیکشنز ہو چکے ہیں پاکستان میں. اتنا بے تحاشا ڈیٹا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر پروجیکشنز کس طرف کی ہے، آپ کی ٹریڈیشنز کیا جاتی ہیں. دیکھیے ملتان سے لے کے رحیم یار خان تک 48 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور یہاں سے تاریخی طور پہ 70-80% سیٹیں پیپلز پارٹی جیتتی ہے. آپ ٹھٹھا اور سکھر کے درمیان چلے جائیں، ایڈیشنل 40 سیٹیں ہیں وہاں نیشنل اسمبلی کی، اور وہاں سے 80 سے 85% سیٹیں جو ہے تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی جیتتی ہے. اس الیکشن میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو توڑنا اور اس کو ہرانا بڑا مشکل ہوگا. اس کے 3 پلر صاف نظر آنے لگے ہیں. پہلے تھا ان کی اتحادی سیاست. کے پی میں انہوں نے اے این پی کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے، اور ناردرن اور سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے کہ پی ایم ایل نواز کے ووٹ توڑیں گے، پی ٹی آئی بھی پی ایم ایل نواز کے ووٹ توڑے گی. اس کے بعد ان کی سیاست ہے مینیپولیشن آف دا میڈیا کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8-9 مہینوں میں کتنا پیسہ بانٹا گیا ہے.
डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स को कितना कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट की मद में बांटा गया। ये पीपल्स पार्टी दे रही है? ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, बाई चेक पेमेंट हो रही है इनकी। ठीक है। उसके बाद तीसरा इनका सतून है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से पैसे निकालने। पार्टी खर्चा कर रही है। देखिए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से जो 300 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के पास पड़ा है। लेकिन अभी जो आपने बात की है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, इसमें यह कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंतखाबी मुहिम के लिए इश्तिहारात देने की इजाजत नहीं होगी। तो ये तो अच्छी चीज है ना। फिर ये ऑलरेडी ये शुरू हो गया है। उसका नोट देखिए, पिछले 9 इलेक्शंस में जो 7 इलेक्शंस हैं उसमें प्री पोल रिगिंग है। जो धांधली होती है वो इलेक्शन से 3-4 महीने पहले होती है। इलेक्शन दिन के दौरान मैंने ये सारा पढ़ा है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है, अमीर साहब जब जनरल मुशर्रफ पहली दफा आए, उन्होंने पहला इलेक्शन करवाया, तो ये सारी कहानियां उस वक्त तय की गई। और वो जो लोकल बॉडीज के नाज़मों के इलेक्शन थे वो बिल्कुल डंडे के साथ इस ज़ाब्ते के तहत करवाए गए। इससे बड़ा पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी। मगर जब जनरल मुशर्रफ ने फिर जनरल इलेक्शन कराया तो तजियां बिखेर दी, ना को पूछने वाला ना बताने वाला, अपने अपने। मैं सिर्फ एक चीज, ये तो आपने कह दिया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है। हु वुड इंश्योर इलेक्शन वाले दिन और उन 10 दिनों के अंदर कौन इनको रोकेगा? और अगर ये नहीं रुकेंगे तो इनको सजा कौन देगा? फिर अगर वो आदमी बन जाता है। राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हम बात कर रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है और मीडिया में पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नया ज़ाब्ता अखलाक है, आप समझते हैं कि इस पे अमल दरामद हो सकेगा? देखिए मीर साहब, बात ये है कि मीडिया में पैसे बांटे जा रहे हैं और जिस चैनल ने बांटे हैं और जो लोग वहां पे पैसे लेके गए हैं, आप यकीन करें कि आम आदमी के पास जो है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खत्म होकर रह गई है। बात यह है कि आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया और एक आज़ाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन हालात में और अवामी शऊर भी जो है वो पहले से बहुत बेहतर है। ये पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की मायूसी फैलाना जो है ना, ये बजाते खुद जो है ये नुकसानदेह होगी। इस दफ़ा जो है वो पूरे हौसले से लोगों को मौका दिया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ें सामने हैं, जिनको अंसार अब्बासी साहब देख रहे हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं और शेख साहब भी देख रहे हैं, वो भी डिफेंड नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, तो इनका रिजल्ट जो है वो सामने आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 42 सालों में सिर्फ इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन दिन के दौरान धांधली हुई है। 7 इलेक्शंस ऐसे हैं जो प्री पोल रिगिंग होती है। 77 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 77 में सिर्फ वाहिद इलेक्शन है जहां पे इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है इसके बाद पाकिस्तान के गरीबों के, पाकिस्तान के आम लोगों के हालात बदलेंगे। लेकिन अगर आप अपने हालात बदलने में वाकई संजीदा हैं और आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलें, तो इलेक्शन में वोट अपनी मर्जी से दें, लेकिन उसको दें जो साफ सुथरे किरदार का मालिक हो। जौन सी मर्जी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन ये एक फैसला कर लें कि आपने ज़ात, बरादरी और ग्रोहबंदी और लसानियत और सुबाइयत की बुनियाद पर वोट नहीं देना। उम्मीदवार अगर अच्छे करैक्टर का है, पढ़ा लिखा है, तो उसको वोट दें, तो शायद आपकी तकदीर बदल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।